موٹر ویز کے بعد قومی شاہراہ پر بھی دھند کا پہرا، گاڑیوں کی آمد و رفت معطل۔ M2 لاہور تا کوٹ مومن، M3 فیض پور تا رجانہ، M4 پنڈی بھٹیاں تا ملتان، M5 ملتان سے روہڑی، قومی شاہراہ پر پتوں کی، اوکاڑا صاحبال میاں چنو، خانوال ملتان لودھنا بہاول پور رحیم یار خان اور صادق آباد، نصیر آباد ڈیرہ مراد جمالی میں شدید دھند، کوئٹہ آنے جانے والا ٹریفک بند۔ یونیورسٹی آف لاہور میں خودکشی کی کوشش کرنے والی طالبہ ہوش میں آ گئی، زیر علاج فاطمہ کو وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا گیا۔ اہل خانہ سے بات بھی کی، پولیس نے لڑکی سے تعلق کے الزام میں نارنگ منڈی سے احمد بلال نامی لڑکے کو حراست میں لے لیا۔ پولیس نے دعویٰ کیا فاطمہ نے آخری کال بلال کو کی، آدھا گھنٹہ بات کرنے کے بعد موبائل کی میموری ڈیلیٹ کر دی اور دوسری منزل سے کود گئی۔ فاطمہ احمد سے شادی کرنا چاہتی تھی، گھر والے تیار نہیں تھے۔ پی ٹی آئی کل عدم ٹی ٹی پی کو دہشت گرد تنظیم کہنے سے گریز کر رہی ہے۔ کوئی سمجھتا ہے ٹی ٹی پی صفوں میں محب وطن پاکستانی بھی ہیں تو ان کو کیا کہیں گے؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ، کہا ٹی ٹی پی کے فتنہ ہمارے شہید جوانوں کی میتوں کی بھی بے حرمتی کرتے ہیں۔ کارگل کی لڑائی میں ہمارے جوان دشمن لڑتے شہید ہوئے تھے، ہمارے شہداء کی میتیں دشمن نے فوجی اعزاز کے ساتھ واپس کی تھیں۔ یہ واضح طور پر ٹی ٹی پی کو دہشت گرد کہنے کو تیار نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو اپنے اقدار پارٹی مفاد کو وطن پر ترجیح دے رہے ہیں؟ پاکستانیوں کے سوا 100 اختلافات ہوں، دوست دشمن مشترک ہیں اور مشترک رہیں گے۔ میں چاہ رہا ہوں آپ صاف مجھے کہیں ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد جماعت ہے۔ ٹی ٹی پی میں جو لوگ ریاست کے خلاف ہیں وہ دہشت گرد، جو بھی پاکستان کی ریاست یا پاکستان کی زمین جو دہشت گردی کے استعمال کرتا ہے، پاکستان کے فورسز پہ حملے کرتا ہے، پاکستان کی سویلینز پہ حملے کرتا ہے، وہ چاہے ٹی ٹی پی ہو، ٹی ٹی پی کے اندر ہو، ٹی ٹی پی کے باہر ہو، وہ سارے دہشت گرد کہلاتے ہیں۔ کل عدم ٹی ٹی پی سمیت جو بھی پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی کرتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کے معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع جان کی پروگرام 11 آر میں گفتگو، کہا افغان طالبان حکومت کی طرف سے دہشت گردی امپورٹ کے شواہد بھی پائے گئے ہیں۔ کے پی حکومت کو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے لیے اعتماد میں لینا چاہیے۔ شفیع جان نے ایک دن پہلے کل عدم تحریک طالبان پاکستان کو دہشت گرد تنظیم کہنے سے انکار کیا تھا۔ ایئر نیوز کے پروگرام خبر کے سینئر اینکر پرسن محمد مالک کے سوال کے جواب میں شفیع جان آئیں بائیں شائیں کرتے رہے تھے۔ ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے اس طرح سے بات شروع کی تو شاید پولیٹیکلی جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ بڑی ڈیمیج۔ انہوں نے مطالبہ بھی نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی میں جو صاحبان ہیں یہ ہمیں ملے ہیں، میں اور اسپیکر ایاز صادق صاحب، ہماری ان کے ساتھ بات ہوئی ہے، ان کے خیالات سے ہمیں بالکل اتفاق ہے۔ اپوزیشن والے بات کرنے کو تیار نہیں، وہ سمجھتے ہیں بات چیت شروع ہونے سے ان کا سیاسی نقصان ہوگا۔ وزیر اعظم کے مشیر انور ثناء اللہ کہتے ہیں نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے لوگوں سے میری اور ایاز صادق کی بات ہوئی ہے، حکومت آمادہ ہے، وزیر اعظم کی آفر موجود ہے۔ اپوزیشن والے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کو بھی کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں، کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی اور، یہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ کسی چیز کا تعین ہو تو پہلا قدم حکومت اٹھائے۔ کوٹ لکھپت کے لوگ حکومتی کسٹڈی میں نہیں، وہ سزا یافتہ ہیں، صرف میسج سے کام نہیں چلے گا، کوٹ لکھپت والوں سے بات آئے گی تو کام بنے گا۔ حکومت اور اپوزیشن اپنے نمائندوں پر مشتمل کمیٹیاں تشکیل دیں جن کے درمیان مذاکراتی عمل کا آغاز کیا جائے۔ صدر مملکت آصف زرداری، محمد نواز شریف اور شہباز شریف حکومت کی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کریں، واجب پاکستان کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کریں، نہ ہی منفی پروپیگنڈے کا حصہ بنایا جائے۔ صدر زرداری، وزیر اعظم اور نواز شریف مذاکرات کریں، فوج کے خلاف پروپیگنڈا ہونا سیاست کے لیے استعمال کی جائے۔ مذاکراتی کمیٹی سیاسی قیدیوں کے ساتھ مل کر ڈائیلاگ کمیٹی کو بڑھائے۔ فواد چودھری نے قومی مذاکراتی کمیٹی کانفرنس کا اعلامیہ پڑھ کر سنایا، کہا تمام اسیروں خاص طور پر خواتین کو رہا کیا جائے،
آئین اور قانون کے دائرے میں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دی جائے. سینٹ اور قومی اسمبلی میں فوری طور پر اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کی جائے. محمد علی درانی بولے حکومت اور جیلوں میں قید سیاستدان آپس میں بیٹھیں. بیرسٹر سیف کا کہنا تھا فریقین کو اعتماد دینا ہوگا. بانی رہائی کے بعد تلوار اٹھا کر مخالفین کو نہیں ماریں گے. کانفرنس میں پی ٹی آئی، تحریک تحفظ آئین اور نون لیگ شریک نہیں ہوئی. مشکل سے خیبر پختونخوا میں دوبارہ امن قائم کیا تھا. بند کمروں کے فیصلوں نے ایک دفعہ پھر ہماری زندگی اجیرن بنائی ہوئی ہے. آج ایک دفعہ پھر ملٹری آپریشن کیا جا رہا ہے تو قوم کو اعتماد ملے. ہم نے بار بار قربانی دی ہے پاکستان کے لیے. اگر ایک دفعہ پھر قربانی دینی پڑے گی تو ہم دریغ نہیں کریں گے. آپریشن سے پہلے قوم کو اعتماد میں لینا ہوگا. کچھ لوگ چاہتے ہیں ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں قلم کی جگہ بندوق ہو. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا پشاور میں تقریب سے خطاب. سہیل آفریدی نے کہا ملک کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں لیکن یہاں نیتوں میں کھوٹ ہے. جب ہم کہہ رہے تھے کہ دہشت گردی آ رہی ہے تو ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا. بند کمروں کے فیصلوں نے زندگی پر پھر اجیرن کر دی. مغرب کے بعد خیبر پختونخوا میں تھانے میں سپاہی نہیں ہوتا. خیبر پختونخوا حکومت نے امن و امان پر ایک اجلاس نہیں کیا. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل نام میمن کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے خیبر پختونخوا حکومت کا کچا چٹھا کھول دیا. پی ٹی آئی دہشت گردوں کی حمایت کرتی آئی ہے. سہیل آفریدی کو سندھ میں ویلکم کہیں گے لیکن انتشار نہ پھیلائیں. سہیل آفریدی آ رہے ہیں تو لفظوں کا بہتر چناؤ کریں. استقبال کا مطلب یہ نہیں کہ پی ٹی آئی سے ہاتھ ملا لیا. کہا بانی پی ٹی آئی کھل کر طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں. بنو جیل میں ڈالے بھر بھر کے لوگ آئے دہشت گردوں کو چھڑوا کر لے گئے. بانی اور بی بی کی اڈیالہ جیل میں طویل ملاقات. جیل کے کانفرنس روم میں پونے گھنٹے ملاقات کرائی گئی. ذرائع کا کہنا ہے گزشتہ ہفتے بھی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ملاقات کرائی گئی تھی. دونوں کی ملاقات جیل قوانین کے مطابق کرائی جاتی ہے. بانی کی بہن علیمہ خانم کی قابل ضمانت وارنٹ جاری. احتجاج کیس میں اے ٹی سی راولپنڈی نے علیمہ خانم کی حاضری سے استثناء کی درخواست خارج کر دی. سماعت روزانہ کرنے کی صدا منظور. خانہ کا جب یہ کیس چل رہا تھا ایک سونے کا لوٹا جو تھا بشرا بی بی کے نام پہ جاری ہوا تھا ریسیو کیا تھا شہباز گل نے. بعد میں جب شہباز گل نے خان کے 2 موبائل فون چوری کیے اور فیض حمید کو پہنچائے اس کے خلاف انکوائری شروع ہوئی. انکوائری میں پھر پتہ چلا کہ وہ لوٹا بھی اس نے چوری کیا. شہباز گل کو سونے کا لوٹا چرانے پر نکالا گیا. شیر افضل مروت کا دعویٰ. سابق پی ٹی آئی رہنما نے کہا توشخانہ کیس میں یہ باتیں آتی تھیں کہ کس نے کیا کیا تحفے لیے. فہرست میں لکھا تھا سونے کا لوٹا بشرا بی بی کے نام پر جاری ہوا اور شہباز گل نے وصول کیا تھا. شہباز گل نے بانی کے 2 موبائل چوری کر کے فیض حمید کو پہنچائے. شہباز گل نے سونے کا لوٹا واپس کرنے کے بجائے ایک تاجر کو بیچ دیا. وزیر اعظم کی زرعی برآمدات میں اضافے، تجارتی خسارے میں کمی سے متعلق لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت. شہباز شریف کی زیر صدارت ملک کی برآمدات کے فروغ پر جائزہ اجلاس. بریفنگ میں بتایا گیا چاول کی برآمدات سے متعلق کئی ممالک سے G2G معاہدوں پر بات جاری ہے. وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں ایس ایم ایز اور چھوٹے کسانوں کو قرض فراہمی پر غور. وزیر اعظم کی کمرشل بینکوں کے قرض کے طریقہ کار کو مزید آسان بنانے کی ہدایت. کہا نوجوانوں کو کاروبار کی تربیت دی جائے تاکہ معاشی سرگرمیاں بڑھیں. چاروں طرف سے خطرات میں گھرا ہوا ہے. ایک طرف ہندوستان ہے جس نے گزشتہ سال بھی حملہ کیا. اللہ کا شکر ہے اس نے منہ کی کھائی. افغانستان کی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. حافظ نعیم نے بھی افغانستان سے دہشت گردی روکنے کا مطالبہ کر دیا. جماعت اسلامی کے امیر نے کہا اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دینا کابل کی ذمہ داری ہے. سیاسی قوتوں اور علماء کو مل بیٹھ کر دونوں ممالک کے مسئلے کو حل کرنا ہوگا. ملک چاروں طرف سے خطرات میں گھرا ہے. اسے معاشی طور پر مضبوط بنانا ہوگا. آپ کی فیلڈ مارشل سے کبھی ملاقات ہوئی؟ ان کو کبھی آپ نے ایسی کوئی تجویز دی یا کوئی پیشکش کی ہے کہ آپ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں؟ موقع ملا مجھے ان سے اگست میں ٹیمپا بے میں ان سے ملاقات ہوئی. پلانز جو ہیں جو آئیڈیز بینگ اوورسیز پاکستانی کہ ہم اپنے ملک میں کہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کے بعد پاکستان میں سرمایہ کاری شروع کر دی.
پاکستانی نژاد کینیڈین بزنس مین بھی سیاسی کشیدگی کم کرانے کی خواہش مند. تاجر محمد عامر کی ایئر نیوز سے گفتگو. کہا اوورسیز بزنس مین کمیونٹی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہے. سرمایہ کاری وہیں ہو سکتی ہے جہاں سیاسی استحکام ہو. فیلڈ مارشل سے ملاقات میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار کیا. بطور اوورسیز وعدہ ہے حالات بہتر ہوتے ہی بھاری سرمایہ کاری لائیں گے. پنجاب حکومت کی آسان کاروبار اسکیم. پبلک سیکٹر بینک میں فراڈ کے مزید انکشافات. این سی سی آئی کے حکام نے بتایا پبلک سیکٹر بینک کے اربوں روپے غیر مجاز اکاؤنٹس میں گئے. متعدد افراد کے اکاؤنٹس میں قرض کی مقرر حد سے زیادہ 1 سے زائد ٹرانزیکشنز ہوئی. 2000 سے زائد لوگوں کو لاکھوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی. فراڈ میں ملوث 100 کے قریب لوگ گرفتار ہو چکے ہیں. ضلع خیبر کی وادی تیرہ میں ٹرک الٹنے سے 3 افراد جاں بحق، 1 زخمی ہو گیا. پولیس کے مطابق حادثہ منگل باغ کنڈاؤ کے علاقے میں پیش آیا. زخمی کو فوری طبی امداد کے لیے پائندہ چینا منتقل کر دیا گیا. کے پی ٹی کی کھربوں روپے کی زمینوں پر قبضے میں کے پی ٹی کے ہی لوگ ملوث ہیں. چند ملازمین لینڈ مافیا کو سپورٹ کرتے تھے. قابضین کے نام جلد سامنے لائیں گے. وزیر بحری امور جنید انور چودھری کا کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری میں گفتگو. کہا مچھلی کی ایکسپورٹ سے متعلق یورپی یونین کا وفد جلد پاکستان آئے گا. فیری سروس کے لیے ایران، یمن اور عراق نے دلچسپی دکھائی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کراچی کو 85 ارب کا پیکج دینے کی خواہش مند. کہا ایف ڈبلیو او کے ساتھ شراکت داری قائم کر کے ترقیاتی منصوبے شروع کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے وفد سے ملاقات میں گفتگو. کہا ایئرپورٹ سے سٹار گیٹ کی جانب فلائی اوور بنایا جائے گا تاکہ شارع فیصل پر رسائی آسان ہو سکے. سہراب گوٹس کے قریب شدید ٹریفک کا دباؤ رہتا ہے. وہاں بھی فلائی اوور کی تعمیر کا منصوبہ ہے جس کے بعد ٹریفک کا دباؤ ختم ہو جائے گا. پنجاب کی بیٹیوں کا ایک سیلاب ہے آج یہاں پر. میں سوچتی ہوں کہ جب یہ میدان عمل میں نکلیں گی تو پنجاب سے بیماریاں تو دور بھاگ جائیں گی. مائیں، بہنیں اور بیٹیاں پنجاب کی تقدیر بدل سکتی ہیں. 55,000 کمیونٹی ہیلتھ ورکرز جب میدان میں نکلیں گی تو بیماریاں بھاگ جائیں گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تقریب سے خطاب. کہا عوام کو گھر کی دہلیز پر صحت کی سہولتیں فراہم کریں گی. چاہتے ہیں لوگ ہمارے پاس نہ آئیں، ہم ان کے پاس جائیں. ہیلتھ ورکرز کی تنخواہ 50,000 ہے. اچھا کام کریں، مزید بڑھائیں گے. آپ نے بڑھ چڑھ کر انسانیت کی خدمت کرنی ہے. پاکستان بنگلہ دیش کے درمیان براہ راست فضائی رابطے کی بحالی میں بڑی پیش رفت. بنگلہ دیش کی بیمان ایئر لائن کی پہلی پرواز 29 جنوری کو ڈھاکہ سے کراچی کے لیے اڑان بھرے گی. براہ راست پروازوں کا شیڈیول جاری. بیمان ایئر ڈھاکہ کراچی کے درمیان ہفتہ وار 2 پروازیں چلائی جائیں گی. بکنگ کھلتے ہی پہلی پرواز کی تمام نشستیں چند ہی گھنٹوں میں بک ہو گئیں. امریکہ نے کرسمس پر بھارت میں عیسائیوں اور گرجا گھروں پر حملوں کی مذمت کر دی. ایئر وائی نیوز کے سوال پر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا امریکہ کسی بھی قسم کے تشدد کی سخت مذمت کرتا ہے. ہم ہر ملک میں مذہبی آزادی کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھتے ہیں. سول سوسائٹی، ملکی و بین الاقوامی انسانی حقوق کے اداروں کی رپورٹس کا جائزہ لیا جاتا ہے. تاہم کس ملک کو تشویش پر مبنی ممالک کی فہرست میں شامل کرنے کا پیشگی اعلان نہیں کرتے. امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف چھاپوں کے دوران خاتون کی ہلاکت پر مشتعل افراد کی امیگریشن حکام پر گاڑی چڑھانے کی کوشش. آئیس افسر نے مظاہرین پر فائرنگ کر دی. مناپولس کے میئر جیکب فرے نے امیگریشن حکام فوری طور پر شہر سے نکل جانے کا حکم دے دیا.
امریکہ نے 2 تیل بردار بحری جہاز قبضے میں لے لیے. امریکی یورپی کمانڈ نے روسی جھنڈا بردار بیلا 1 پر قبضے کی تصدیق کر دی. حکام کے مطابق جہاز کو امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی پر شمالی اٹلانٹک میں ضبط کیا گیا. روس نے اس جہاز کو امریکی کارروائی سے بچانے کے لیے بحری جنگی جہاز اور آبدوز بھی روانہ کی تھی. دوسری جانب امریکی صدرن کمانڈ نے ایک اور تیل بردار جہاز MT صوفیہ کو تحویل میں لینے کا اعلان کیا. حکام کے مطابق یہ ڈارک فلیٹ ٹینکر بین الاقوامی پانیوں میں بغیر کسی مزاحمت کے قابو میں آیا. روسی وزیر خارجہ نے آئل ٹینکر پر موجود روسی شہری واپس کرنے کا کہہ دیا. روس اور چین صرف مضبوط امریکہ سے خوفزدہ ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ کے بغیر روس اور چین کو نیٹو کا کوئی خوف نہیں. اگر ہمیں ضرورت پڑی تو شاید نیٹو ہمارے ساتھ نہ ہو. اپنی پہلی مدت میں امریکی فوج کو دوبارہ مضبوط بنایا. میری مداخلت نہ ہوتی تو روس پورا یوکرین قبضے میں لے چکا ہوتا. میں نے اکیلے 8 جنگیں ختم کی. نیٹو رکن ناروے نے نوبیل امن انعام نہ دے کر غلطی کی. کون ہوگا 2 نئی ٹیموں کا خریدار؟ مقابلے پر ہیں 10 امیدوار. PSL کی 2 نئی ٹیموں کی نیلامی آج جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوگی. فیصل آباد، گلگت، حیدرآباد، مظفر آباد، راولپنڈی اور سیالکوٹ ممکنہ شہروں میں شامل. نیلامی کے بعد شہرائے آفاق گلوکار راحت فتح علی خان پرفارم کریں گے. شام 4:15 بجے نیلامی اسپورٹس پر براہ راست نشر کرے گا. سری لنکا کے خلاف پہلے T20 میں پاکستان کا زبردست شو. میزبان سری لنکا کو 6 وکٹ سے شکست دے دی. دمبولا میں 129 رنز کا ہدف 20 گیند پہلے حاصل کیا. صاحبزادہ فرحان 51 اور سائم ایوب 24 رنز بنا کر نمایاں رہے. سری لنکن ٹیم پہلے کھیل کر آخری اوور میں 128 رنز پر ڈھیر ہوئی تھی. سلمان مرزا اور ابرار احمد نے 3-3، شاداب خان نے کم بیک پر 2 شکار کیے. 3 میچز کی سیریز کا دوسرا مارکا جمعے کو کھیلا جائے گا. بھارتی میڈیا جھوٹ کا پردہ چاک. ICC کی جانب سے بنگلہ دیش کی درخواست مسترد ہونے کے ڈھول کا پول کھل گیا. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ سچ سامنے لے آیا. کہا گورننگ باڈی کی طرف سے انہیں ایسا کوئی الٹیمیٹم نہیں دیا گیا. ڈائریکٹر آصف اکبر کہہ چکے ہیں ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا. بھارت میں ٹیم کو محفوظ نہیں سمجھتے. مستفیض الرحمان کو IPL سے نکالنے اور سیکیورٹی خدشات کے باعث T20 ورلڈ کپ کے میچ بھارت سے منتقل کرنے کی درخواست کی تھی. گودی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ بھارت نہ جانے کی صورت میں بنگلہ دیش کو پوائنٹس کھونا پڑیں گے.